اور تبریز بھائی یہ جو تاریخ پہ تاریخ دیتے ہیں، آپ کو بڑا فیورٹ سے ڈائلاگ ہے نا لوگوں کا، جی جی اس پہ جو ہے نا آپ ڈیلی تاریخ رقم کرتے ہو کسی نہ کسی ایسے بندے کو جو پتہ نہیں کبھی پہنچ سکتا، کیونکہ گائیڈ لائنز بڑی مشکل سے ملتی ہیں، صحیح کہہ رہے تو آپ بھی ڈیلی تب جو ہے وہ تاریخ رقم کرتے ہو اور کسی نہ کسی کو تاریخ پہ تاریخ دیتے ہیں، تاریخ پہ تاریخ دیتے ہیں. پوچھ لیتے ہیں نا کیا کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی ہم باقی میں تاریخ پہ تاریخ ہی دیتے ہیں، کیونکہ جب ہمارا کوئی کلائنٹ ہوتا ہے تو وہ اس کو سبمشن کے فوراً بعد وہ کہتا ہے اینی اپڈیٹس، اس کے بعد تاریخ پہ تاریخ دیتے ہیں ان کو. تو یہ ہمارا ڈیلی کا کام ہوتا ہے. صحیح. تو ہم تو بیسیکلی آپ دونوں کو پہلے تو بہت زیادہ ہم اور آپ میں خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو. تھینک یو. فرینہ آپ بولو گی کہ میں بولوں؟ آپ کیا بلوانا چاہ رہے ہیں؟ اچھا یہ ماشاءاللہ فرینہ ویسے تو مارگیج کا کام کرتی ہیں اور بھی بہت سارے کام کرتی ہیں، لیکن یہ اچانک ایک اور کام آپ نے کیا تھا، اور پھر بھی ہو سکتا ہے کسی ٹائم بھی کچھ پتہ نہیں، ایک صبح سورج طلوع ہو اور ساتھ میں ایک جو ہے وہ جھنڈا لہرائے اور اس پہ فرینہ کے وہ مطلب لگا ہو NDP کینڈیڈیٹ فرام انشاءاللہ سے وہ کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا، اس کے آگے MP یا MPP لکھا ہوگا. There we go. میں نے یہی کہا کہ بول دو یا بول دو. کینڈیڈیٹ تو کوشش یہ ہے کہ اب کینڈیڈیٹ کو سوئچ کیا جائے ایز اے الیکٹڈ official، کیونکہ کوشش ہے کہ اسائڈ فرام جو میں ویسے ریگولر کام کرتی ہوں کہ میرا پیشے میں یوزلی مارگیج کا اور ایکچولی علی کے ساتھ تھوڑا امیگریشن کا بھی کام کرتی ہوں، تو لیکن اس کے علاوہ جو پرائمرلی جس طرح لوگ مجھے پبلکلی تھوڑا بہت جانتے بھی ہیں وہ اس لیے کیونکہ الیکشنز میں والنٹیئر کرنا، NGOs میں کام کرنا، پھر خود بھی رن کرنا، تو اس چکر میں جو ہے نا وہ کافی شناسائی ہو جاتی ہے سب سے. ماشاءاللہ کافی شناسائی. آپ اردو چیک کریں فرینہ کی، وہ فرینہ کی کراچی والی ہوتی ہے، کیوں بھیا کیسے بول رہی ہیں؟ ایسے بول رہی ہیں نا، میں صحیح کہہ رہی ہوں. کراچی ہے نا یہ وہ ہیوی والے ورڈ شناسائی وہ آج کل میں پریکٹس کر رہی ہوں. پریکٹس کس چیز پہ کر رہی ہو؟ ہیلو تو نے بھاشن سارے انگلش میں دینے ہیں، تو اردو کی پریکٹس کیوں کر رہی ہے؟ کینیڈا سے الیکشن لڑ رہے یہ ملٹن سے لڑنا چاہتی ہے نا اصل میں. ملٹن برامپٹن ہی بن گیا جیسے شناسائی کر رہی ہے. شناسائی کر رہی ہے. وہ یہ ہے نا بھائی، کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی چال بھول گیا. یہ ہنس نہیں ہوتا، ہنس ہوتا ہے. تھینک یو Thank you, you are ان کا پرندوں کے بارے میں بڑا ایکسپیرینس ہے. آئی ایم شیور ان کو اڑنے کا شوق ہے. اپنی اڑان تو وہ ہے نا کہ نہیں بہت اونچا اڑ پیچھے ہی بالکل آگے پیچھے ہی. تو پھر آپ آف کورس کینیڈا آ گئے. بالکل کینیڈا. کینیڈا میں امیگریشن کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ امیگریشن ہی کرتا ہوں میں. جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا میرے پاس ریئل اسٹیٹ کا لائسنس نہیں ہے. اچھا میں نارمل آدمی ہوں. نہیں آپ کی ہابیز بھی نہیں ہیں. نہیں اس میں ان کو ایڈ کریں. کرکٹ کے بہت بڑے پرائمریلی جو ہے میں RCAC ہوں، امیگریشن کا کام کرتا ہوں. باقی سوشل ورک ہوتا ہے وہ اس میں. کوئی ہابیز ہوتی ہیں؟ یس آئی لو کرکٹ. کرکٹ از مائی پیشن. نکل رہی ہیں بس ایسے چیزیں. تو فار دیٹ میں ابھی 2 سال پہلے آشوا موو ہوا تھا، تو اینڈ دین ایز سون آئی مووڈ کووڈ آ گیا، اور اس کے بعد لائف آپ کو پتہ جیسے لمیٹڈ سی ہو گئی. اور 2020 میں پھر دین 2021 وی دس ایئر وی ڈیسائیڈڈ کہ لیٹس پلے آؤٹ، لیٹس کنیکٹ پیپل. لیگز ہیں آشوا میں؟ جی جی آشوا میں لیگز ہیں کرکٹ؟ جی وہ ہم نے ابھی اس سے ادھر شروع کیا ہے. اچھا. اینڈ دین ہم نے کھیلنا شروع کیا کچھ لوگوں نے مل کے، دوستوں نے، اور کرتے کرتے وہ الحمدللہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوئی ان ٹرمز آف کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوئے. کیونکہ آشوا میں ابھی ریلیٹیولی نیو کمیونٹی، لاٹ آف پیپل مووڈ ان ریسنٹ ایئرس، دے ڈنٹ نو اینی ون. تو اب ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہیں تو کرکٹ کھیلے تو 150 ممبر ہے ہمارا اس میں. تو اب ہم نے اس سے سٹی سے جو ہے وہ کرکٹ گراؤنڈ بھی اپروو کروا لیا ہے الحمدللہ. دس واز ان دسمبر. So it's quite going. اور اب نیکسٹ میچ میں یہ ہم سب کو دعوت بھی دیں گے. جی ایسا کبھی ہوا نہیں یار، دعوت میں دیتا کوئی نہیں، یہاں پہ کہہ کے چلے جاتے ہیں. نہیں ہم دیں گے. ہماری جو اچھا یہ آپ کو مزے کی بات بتائیں، نائس اباؤٹ دیٹ. ہم نے کھانے رکھے ہیں، ہم نے ناشتے کروائے ہیں وہاں پہ، تو اسی طرح لوگ اٹریکٹ ہوئے. لگتا ہے فرینہ نے کھانے اور ناشتے کی یار وہ اپنا ایک بندہ بڑا کرکٹ کا کوئی اپنا بڑا جی مجھے پتا ہے. نہیں اس کی ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں نا. مجھے پتہ ہے ماشاء اللہ یو آر ویری سکسیزفل جوک اپارٹ ناؤ، ماشاء اللہ کیا، لیکن ایک شروعات ہوتی ہے. جب بھی ہم کام شروع کرتے ہیں، لیٹس سی آپ نے تو ماشاء اللہ 5-7 سال سے آپ کے پاس لائسنس ہے، یو آر رننگ اے ویری گڈ فرم، وی نو دیٹ ویری ویل. بٹ بیسکلی ہم آنا اس چیز پہ چاہ رہے ہیں جوک سے شروع کر کے کہ فائزہ کو پتہ چلا ہے کہ ایک نئی اسکیم آئی ہے اور وہ فائزہ آپ سے پوچھے گی، تو ہمیں بتائیں کہ وہ صحیح آئی ہے کہ لوگ ایم ہی بیچ رہے ہیں اس کو. آپ بتائیں وہ والی وہ جو نہیں میں تو پوچھوں گی، لیکن میں آپ کی اس بات پہ حیران ہو رہی ہوں کہاں پہ وہ محبت کی باتوں سے سیدھا کام پہ پہنچ جاتے ہیں. میں نے کہا بچے کو پروموٹ بھی کرتے ہیں نا، محبت نہیں ہوئی تو کوئی رشتہ ہی ہو جاتا ہے.
نہیں انہوں نے کہا تھا 4-5 دفعہ ہوئی ہے, آپ نے آگے سے لیکن وہ بچوں گاؤں سے کی ہوئی ہے, ایسی محبت کا کیا کرنا جو چیزوں سے ہو. اچھا وہ ٹھیک ہے, ان کو کام سے محبت بھی ایک ہوگی نا بالکل ہے. بیچ میں. کام سے محبت ہو سکتی ہے, لیکن بہت سارے پروگرامز ایسے آتے ہیں جو ایسے ہی اڑ جاتے ہیں, صرف افواہ نکلتی ہے. ایک ایگزامپل میں بھی آپ کو دیتا ہوں کہ ابھی ریسنٹلی جسٹن ٹروڈو نے جو نئے ہمارے منسٹر بنے امیگریشن کے, آنریبل فریزر شان فریزر آئی بلیو ہز نیم, تو ان کو انہوں نے ایک لیٹر لکھا اور اس میں انہوں نے یہی تاکید کی کہ بھائی آپ آئے ہیں, ہمیں آپ کی قابلیت پہ یقین ہے اور آپ اپنا کام اچھے طریقے سے کریں, اور اس سیکٹر میں فیملی میں آپ کام کریں, آپ ریفیوجیز میں کریں. یہ وہ لیٹر اتنا سرکولیٹ ہوا ہے ہماری کمیونٹی میں, اینڈ آئی گاٹ سو مینی کالز کہ سنیں جی امیگریشن کھل گئی, اور جسٹن ٹروڈو نے امیگریشن کھل گئی, رائٹ. تو اس طرح کی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. جب بھی کوئی چھوٹی سی نیوز آتی ہے تو اس پہ لوگ لگا کے وہ, اس میں انفارچونیٹلی آج کی دنیا ایسی ہے کہ لوگ سوشل میڈیا پہ, ٹک ٹاک پہ یا یوٹیوب پہ اتنی سی انفارمیشن چھوڑتے ہیں جسٹ ٹو کیچ دم, رائٹ, اور وہ مس لیڈنگ ہو جاتی ہے, وہ آگے سے شکل بدلتی ہے. پھر وہ سوال پوچھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں, فائدہ ہے نا, آپ ہی پوچھو گے, لیکن ہم یہ اس کو ریفریز کیوں کرتے ہیں نا کہ بیسیکلی میں آپ کے توسط سے, بیکاز یو آر اے پروفیشنل آن اٹ, جی جی, ہم آپ کے توسط سے لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ افواہوں پہ اعتبار نہ بالکل نہیں کرتا. اور یہ جو نیم حکیم خطرہ جان ہے, جیسے مجھے تھوڑے دن پہلے پاکستان سے کال آئی, وہ مطلب بیسکلی ایک ہماری کزن ہے, ان کا بیٹا, تو مامو جی میں کہا جی پتر جی خیر ہو, ویسے مطلب مکیوں کی خیر دی خبر تے ہوندی نہیں نا جی. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ وہ ایک بندہ ہے 5 لاکھ مانگ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے میں کینیڈا پہنچا دوں گا ویزے کھلے میں. میں کہا بیٹا دبئی تو جا سکتا ہے, 5 لاکھ سے اتنے نہیں آ سکتا. لیکن بہت سارے معصوم لوگ ایسے ہیں جو ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں. تو ہمارا پروگرام اللہ کا شکر ہے, مطلب کسی نہ کسی کے کان میں کسی ایک بندے کو بھی بچا جائے تو اٹس ورتھ اٹ. آپ یہ ضرور بتائیں کہ جی یہ جو ابھی سرکل جاری ہوا تھا, اور اس میں لوگوں ہوتا یہ ہے نا کہ جی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شو روم میں ایک جوتا رکھ کے نا تو 50 سے اس کے پیسے پکڑ لیتے ہیں. ہاں جی, تو ایسا لوگوں کو نہ کریں, وہ ضرور آپ ہمیں بتائیں جو ابھی. دیکھیں ابھی یہ جو آپ نے بات کی نا کہ لوگوں کے, میں سمجھتا ہوں لوگوں کے اس طرح کے جو نیم حکیم قسم کے لوگ ہیں, یہ لوگوں کا فیوچر تباہ کرتے ہیں. اب میں آپ سے شیئر کرتا ہوں تھوڑی سی انفارمیشن کہ میرے پاس جب کوئی اپلیکیشن آتی ہے کہ بھائی ہم نے کینیڈا کا ویزا لگوانا ہے یا یہی کا, تو میں ان سے سب سے پہلے پوچھتا ہوں کہ کیا کبھی آپ نے کسی سے پہلے رابطہ کیا. تو جب پتہ چلتا ہے کہ ہاں کیا ہے, تو ہوتا کیا ہے کہ جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ بھی کچھ ایسے نیم حکیم بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ نے اپلیکیشن دینی ہے, تو وہ کیونکہ وہ سمجھتے تو نہیں ہے ریگولیشنس کو, انہوں نے اپنے توڑ پھوڑ کرنے, ایک فارمولا ادھر چل گیا تو وہی ادھر لگا دی. ایک بندے کو انہوں نے بنا دیا لائر فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, نہیں ہوا, ریجیکشن آ گئی, انہوں نے اس کو بتایا نہیں کیا نہیں. پاکستان میں انفارچونیٹلی لیک آف انفارمیشن اتنی ہے کہ ہماری جو کمیونٹی ہے پاکستان ایز اے سوسائٹی, ہم وہ ہٹی مینٹالٹی کے ہیں کہ جی ٹیدے جانا تو جی 500 دی امیگریشن پا دیو, 500 دی امیگریشن پا, ٹھیک ہے. تو ہمارا وہ جو مائنڈ سیٹ ہے, اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ نہیں جانتے کہ ہماری اپلیکیشن کے ساتھ ہوا کیا. ہم نے جو 500 دی امیگریشن پائی, اب وہ نہیں ہوئی. ہمیں اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لینا, یہ لمبا موضوع ہے اور ہم اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو پتہ چلے کہ کسی سے کچھ لینے کے لیے دینا تو پڑتا ہے, لیکن آیا وہ چیز آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے, وہ سروسز کر رہا ہے یا نہیں. ہمیں دوستو ایک بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے فوراً بعد ملتے ہیں دوبارہ. ویلکم بیک. ہم اور آپ, ہاں جی, اس دوڑتی بھاگتی زندگی میں کچھ پل ساتھ ہم اور آپ, اور یہ ساتھ اتنا حسین ہے کہ دل کرتا ہے کہ پل کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلتا, قسم پروردگار کی. علی بھائی جی, تو فرینا آپ آرام کر لو, ٹھیک ہے, اگر چاہو تو ٹیک لگاؤ, پلو شلو دے دیتے ہیں, تھوڑا سو لو. یہ بات بڑا جو ہے نا وہ مسئلہ پھنسا ہوا ہے ہمارا. تو اس میں دیکھیں کہ میں بتا رہا تھا کہ ایک اپلیکیشن آپ نے کسی بندے کو, ہم ان کو کہتے ہیں گھوسٹ کنسلٹنٹ جو اس طرح کے نیم حکیم ہیں, تو انہوں نے ایک کو دی, اس نے اس کا لائر بنا دیا. اب وہ نہیں ہوا, وہی اپلیکیشن اٹھا کے 1-2 سال بعد کسی اور کے پاس لے گئے, اس نے اس کو ڈاکٹر بنا دیا فار ایگزامپل, یہ نرس بنا کے, اب وہ بھی ریفیوزل آ گئی. جب وہ تیسری دفعہ میری طرف جب کسی ریگولیٹڈ بندے کے پاس آتی ہے جو لائسنس ہولڈر ہے, جو فرسٹ تھنگ ہی از گونا فائنڈ آؤٹ اس کا ریکارڈ کیا ہے. تو ہی از گونا آسک فار, میرے ساتھ کتنی دفعہ ہوا ہے جب ہم ATP جو اس کا ریکارڈ ہوتا ہے امیگریشن کے ساتھ, وہ جب وہ منگواتے ہیں تو اس میں ہمیں ایسی چیزیں نظر آتی ہیں, ہم کہتے ہیں تیرا کچھ نہیں ہونا, تیرا کچھ نہیں ہونا, کیونکہ آپ لا علاج ہو گئے. ہاں جی.
دوستو علی بھائی جو ہے نا یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں نا تو آپ I'm sorry to say جس کا کام اسی کو ساجے. یہ جو مطلب کنسلٹنٹ تو یہ ہیں, they can give you a very good advice شروع سے لے کے آخر تک. لیکن جب بات یہ آ جاتی نا کہ آپ فرینا سے بھی پوچھ لو, آپ مجھ سے بھی پوچھ لو, آپ ان سے بھی پوچھ لو, تو آپ بھی ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں. تو اس چیز سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹلی ان سے کنسلٹ کیا جائے, اور وہ کنسلٹیشن جو ہے نا وہی اصل چیز ہے. ایک دفعہ آپ ڈاکٹر بن کے اپلائی کر لو, ایک دفعہ دولہا بن کے کر لو, ایک دفعہ دلہن بن کے کر لو. میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں علی کی باتوں کا. اچھا انہیں میں کرنا ہے. ہاں, کیونکہ میں بھی پاکستان گئی تھی لاسٹ ایئر, کافی لوگوں سے ملی, تو وہاں کے جو کنسلٹنٹس بیٹھے ہوتے تھے انہوں نے کافی فیک لوگوں کو اپروول لیٹرز دیے, تو وہ لوگوں نے مجھے دکھائے. تو چونکہ میں اس وقت انٹرنشپ کا کام کر رہی تھی علی نقوی کے ساتھ, کیونکہ وہ میرے مینٹر ہیں اس فیلڈ میں, تو تھوڑا سا ایک آئیڈیا تھا کہ یو سی آئی نمبر کیا ہوتا ہے, چیزیں کیا ہوتی ہیں. تو مجھے کراچی, لاہور, اسلام آباد, گجرات, ان سب جگہوں سے لوگوں سے ملاقات ہوئی ایکچولی, کیونکہ میری تھوڑا ٹرپ تھا. تو جو میں نے پیپر ورک دیکھے آئی واز ریئلی شاکڈ, کیونکہ وہاں پہ نمبر دیا ہوا ہے, فون نمبر یو ایس کا دیا ہوا ہے, اور اپنے آپ کو کینیڈین کنسلٹنٹ بتایا ہوا ہے. تو ہم نے جب اس پہ سرچ کی, میں نے کہا یہ تو نمبر بھی یو ایس کا ہے, بندہ بھی یو ایس میں بیٹھا ہوا ہے, اور وہ اپروول لیٹر دے رہا ہے کہ آپ کو H1 ویزا لگا دیا ہے. ٹھیک ہے, جبکہ H1 ویزا آپ کا کینیڈا میں ہوتا ہی نہیں. کینیڈا کا H1 لگا دیا. ہاں, تو اس قسم کی چیز ہے نا, تو وہ دیکھتے ہی ظاہر ہے اگر آپ ریگولیٹڈ ہوں یا آپ اس فیلڈ میں کام کرو پراپرلی تو فوراً آپ کو پتہ چل جائے. اب اس میں آپ کے نا کچھ امیر طبقے کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کچھ جو غریب طبقے کے لوگ ہیں انہوں نے اپنی ساری چیزیں بیچ دی اور ان کو فیس دی ہے. کسی کو 5 لاکھ دیا, کسی کو 10 لاکھ دیا, اینڈ دیز آر لائک مڈل انکم ٹو لوور مڈل انکم فیملیز, غریب لوگ. تو وہ بہت پریشان ہوئے کہ اس قسم کا ان کے ساتھ جو ہے نا اتنا زیادہ فراڈ ہو رہا ہے, لائک, اور ان کے پاس کوئی ریکورس بھی نہیں ہے دے کین گیٹ دیئر منی بیک. So they've lost a lot of money and plus they're discredited and inadmissible with Canadian immigration. And that's a huge concern because اس کے ریلیٹڈ جو بھی فیملی کے لوگ ہیں اگر ان کے نام بھی آئے ہوں گے تو آپ کے بچے بھی نہیں آ سکتے بعد میں. ٹھیک ہے, so it goes in generation. So اسی چیز کو ہم نے انکاؤنٹر کرنے کے لیے ہم نے ایک ایسوسیشن بنائی ہے پاکستانی RCICs کی, بائی دا نیم آف ایپک ایسوسیشن آف امیگریشن کینیڈین کنسلٹنٹس, جو یہاں پہ بنی ہے, اور اس کا ہم پاکستان میں بھی ورک کر رہے ہیں اور ہمارا کانسولیٹ کے ساتھ بھی ورک چل رہا ہے. وہ صرف پاکستان کے جو رجسٹرڈ ریگولیٹڈ جو لائسنس ہولڈرز ہیں ان کی ایسوسیشنز ہے. میں اس میں ڈائریکٹر بھی ہوں, 5 ڈائریکٹرز, I'm one of them. تو اس چیز اباؤٹ 100 ممبرز ہیں ہمارے اس میں, اور وہ ہم ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں صرف اس لیے کہ تاکہ جو ہمارے پاکستان کے انڈر پریولیجڈ لوگ جو ہیں وہ ابیوز نہ ہوں. نہیں تو وہاں پہ کیسے, کیونکہ پاکستان میں کوئی بھی ایسا, جیسے فرینا بھی کہہ رہی ہیں, میں نے خود بھی دیکھا وہاں پہ واقعی کوئی نہ تو اس طرح کا لا ہے امپلیمنٹ نہیں ہوتا. ہاں, کچھ بھی نہیں, کسی کے پاس وہاں پہ تو کوئی بھی لا implement اگر نہیں آپ کسی کو کسی کے پاس نالج ہی نہیں ہے. انہوں نے آفیسز کھولے ہوئے ہیں, اور ایک تو لاہور میں اتنی مین جگہ پہ گلبرگ میں ایک بہت بڑا آفس کھولا ہوا ہے انہوں نے, اور وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹ ویزا, اور کبھی نہیں کسی کو نہیں ملتا کوئی ویزا, کوئی ہوتا ہے کوئی چھوٹے موٹے کسی کنٹری کا مل جائے, لیکن وہ اسی طرح سے پیسے بنا رہے ہیں. اب چیزیں تھوڑی چینج ہو رہی ہیں. اب ریسنٹلی FIA بڑی ایکٹیو ہوئی ہے ان چیزوں میں, ہم ٹرائی کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کے کام کریں ان چیزوں میں. تو یہی ایسوسیشن بنانے کا ہمارا مقصد ہی یہی کہ ہم, دس از ون چیلنج ان پاکستان, اینڈ دین دیر ادر چیلنجز ٹو, جس میں ویزا ایکسیپٹنس اس طرح کی چیزیں بھی ہیں کچھ, وہ تو ظاہر ہے سسٹمیٹک چیزیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو سسٹمیٹکلی ایڈریس کیا جائے تاکہ ایک انڈر این ایسوسیشن امبریلا. تو فرینا جب جاتی ہے اسمبلی میں تو پھر وہ کر لینا. میری تو پوری امید ان پہ ہے کہ یہ جائیں گی تو کچھ بنے گا, جائیں گی تو پھر فرینا کچھ کریں گی اپنی. لیکن فرینا